جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم، جاگو مسلمان جاگو تم۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد ہمارے لیے کچھ بچا نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایسے ذہین لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو مرتب کیا ہے۔ یہ پالیسی، میرا دل کہہ رہا ہے، میرا ضمیر کہہ رہا ہے، یہ پالیسی کہیں سے بن کے آئی ہے اور ہندوستان میں ہمارے گورنمنٹ کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے، مسلم جماعتیں، مسلم تنظیمیں، مسلم شخصیات، مسلم تحریکات نے ابھی تک اس کی خطرناکی نہیں سمجھا۔ اور ہم ایک اور موضوع پہ بات کریں گے، قومی تعلیمی پالیسی، جو گزشتہ دنوں اس کا بڑا چرچا رہا اور اس میں کافی اہم پوائنٹس ہیں جس کی طرف مسلمانوں کی توجہ خاص طور پہ ہونی چاہیے اور عام لوگوں کی بھی، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ قومی پالیسی 2019 جس کا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا تاثر کیا ہے؟ دیکھیے، قومی تعلیمی پالیسی یہ مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے اور خود اس ملک کے نظام تعلیم کے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ۔ یہ پالیسی ملک کے سیکولرزم کو تباہ کر دے گی اور ملک میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے اس کو بھی متاثر کر دے گی، کیونکہ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے۔ وہاں آپ ہندو ثقافت کو، ہندو مذہب کو، ہندو مقدس شخصیتوں کو مسلط کردہ لوگوں پر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ آدمی کا اپنا نجی مسئلہ ہے، اپنے یقین کا مسئلہ ہے۔ جس آدمی کو جس چیز پر یقین ہو وہ اس کے بارے میں پڑھے گا، وہ اس کے بارے میں جانے گا اور اس کا رویہ اس کے ساتھ اس طرح کا ہوگا جو ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک پالیسی۔ اس پالیسی کے آنے کے ابھی تو اس کی تفصیل پالیسی آئی ہے اور پالیسی تو اصل میں ایک رہنما خطوط ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی تنفیذ ہوتی ہے تو اس کی پوری شکل سامنے آتی ہے۔ تو ابھی تک جو اس کے رہنما خطوط آئے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا بنیادی مقصد ہندو ثقافت، ہندو تھیالوجی، اس کو تمام لوگوں کے اوپر مسلط کرنا ہے اور یہ بات ناقابل قبول ہے۔ جو نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے وہ نہایت خطرناک ہے مسلمانوں کے واسطے۔ ویسے وہ تعلیمی پالیسی جس طرح مرتب کی گئی ہے، لوگ یہ بتا رہے ماہرین کہ اس سے اچھی تعلیمی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ سب اعلیٰ درجے کی تمام کوالٹیز اس کے اندر ہیں، تمام سہولتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں۔ یہاں کا پڑھے ہوا بچہ اعلیٰ درجے کا سائنٹسٹ، اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر، اعلیٰ درجے کا انجینئر، اپنی چیزوں کا سب کا ماہر رہے گا، لیکن اس میں کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کے دین و ایمان کو کھرچ کے پھینک دیا جائے، وہ کوشش کی گئی۔ اور یہ ہندو تہذیب، ہندو تمدن اور ہندو سنسکرتی کو ہندوستان کے لوگوں پر تھوپا جائے، اس کی کوشش کی گئی ہر جگہ پر، ہر طریقے پر۔ اور اس کو تعلیم کے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہ دو حصوں میں اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ایک حصہ مسلمانوں سے آنے سے پہلے کا، ایک حصہ مسلمانوں کے آنے کے بعد کا۔ اس سے مسلمانوں سے نفرت دل میں بھرنے کے سارے سازشیں کی گئی۔ جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے حدود شریعت میں رہتے ہوئے مکاتب کے جال کو ہم وسیع سے وسیع تر کریں گے اور نئے ذرائع ابلاغ اختیار کرتے ہوئے، وسائل اختیار کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو اس طرح تیار کریں گے، ان کی 1000 پالیسیاں بنے، ان کے لاکھوں ایسے بل آئیں، لیکن بچپن میں مکاتب کے نظام تعلیم کی وجہ سے ایمان اور اخلاق ایسے مضبوط ہو چکے ہوں گے کہ اس نئی تعلیمی پالیسی کے بعد ہمارے طلباء کے ایمان کے اندر استحکام پیدا ہوگا، اخلاق میں ترقی ہوگی، اور جس بنیاد پر یہ تعلیمی پالیسی آئے تھے ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، اخلاق کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، یہی تعلیمی پالیسی اگر ہم نے نظام تعلیم اور مکاتب اور مدارس کی سلسلے میں صحیح توجہ دی، ہمارے ایمان میں استحکام کا ذریعہ بنے گا اور ہمارے اخلاق میں ترقی کا ذریعہ بنے گا۔
اس نصاب میں جو روح شامل کی گئی ہے وہ روح توحید کے خلاف ہے، اور کسی مذہب والے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سب کے لیے وہ بہترین اچھی چیز آ رہی ہے۔ صرف مسلمان کے لیے یہ خطرہ ہے کہ ان کے بچوں کے اندر سے توحید کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی۔ اس کا خطرہ صرف مسلمان کو ہے اور کسی کو نہیں۔ توحید اس لیے کہ پورا کا پورا نظام وہ بنایا گیا ہے شرک کی بنیادوں پر، اور اس کا نام ہندوازم یا ہندو کلچر نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس سے کوئی قبول نہیں کرے گا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے بھارتیہ کلچر۔ یہ بھارت کا کلچر ہے، آپ بھارتی اپنے کو کہتے ہو تو ماننا پڑے گا، آپ کو اس ملک کے کلچر میں ڈھلنا پڑے گا، آپ کے بچوں کو ڈھلانا پڑے گا اس میں۔ یہ چیز انہوں نے لائی، اور اسی وجہ سے کوئی قوم متفکر نہیں ہے سوائے مسلمانوں، اور مسلمانوں کا بھی جدید تعلیم یافتہ طبقہ متفکر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس پالیسی کا جائزہ لیا ہے تعلیم کے معیار کی حیثیت سے، تو ان کو خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دی، اس لیے وہ بھی مخالف نہیں، وہ مسلمان بھی مخالف نہیں۔ اب صرف وہی مخالف ہیں جن تعلیم یافتہ لوگوں کو مذہب کی بھی اہمیت کا پتہ ہے، عقیدے کی اہمیت کا پتہ ہے۔ ہمارے ایسے اسکالرز اور جدید تعلیم یافتہ لوگ، ان لوگوں کو فکر ہو گئی ہے، اور انہی کے سمجھانے سے ہم علماء نے سمجھا ہے کہ اس میں یہ خطرہ ہے۔ جو اس وقت تعلیمی نظام نافذ کیا گیا ہے وہ اس پر تقریباً سب متفق ہیں کہ بہت فوری طور پر نافذ کیا گیا ہے، اور اس کو واپس لینا چاہیے ہر اعتبار سے۔ اب ملت کا کام یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرے۔ جہاں تک اس تعلیمی نظام کے منفی اثرات کا تعلق ہے تو ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ ایسی ذہانت سے اور ذکاوت سے اور فنی مہارت سے تیار کیا گیا ہے کہ اگر یہ تعلیم نظام نافذ ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، تو ایک زمانہ آئے گا بہت جلدی 4-5 سال کے اندر کہ مسلمان خود مطالبہ کریں گے کہ ہم یہی نظام چاہتے ہیں، ہم اسی سانچے میں اپنے بچوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے فوری طور پر مسلمانوں کو یہ کرنا ہوگا کہ ان کا مثبت اور تعمیری جواب دیں۔